آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کو صرف 70 بار پڑھ لو۔ ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے غیبی طور پر۔ پورا سال آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک دن کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن کا عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کا ایک ایسا پاورفل عمل لایا ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے پڑھنے والے کے حق میں کھل جاتے ہیں۔ آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن جو اللہ سے مانگو گے اللہ پاک وہی آپ کو عطا کرے گا۔ رزق مانگو گے اللہ پاک رزق عطا کرے گا، جتنا مانگو گے اتنا عطا کرے گا۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک اتنا رزق دے دے گا کہ 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ دولت مانگو گے اللہ پاک دولت عطا کرے گا، جتنی مانگو گے اللہ پاک اتنی عطا کرے گا۔ اولاد مانگو گے اللہ پاک اولاد عطا کرے گا، شرطیہ بیٹا مانگو گے اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ صحت مانگو گے اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ گاڑی مانگو گے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ ذاتی گھر سے بغیر ہیں گھر مانگیں گے تو اللہ پاک گھر عطا فرمائے گا۔ غیبی مدد کے اللہ پاک دروازے کھول دے گا۔ ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ جو لوگ من پسند رشتوں کی تلاش میں ہیں، من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، آج من پسند رشتے مانگ لیں، انشاءاللہ سبیلیں اور اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا۔ وہ بیٹیاں وہ بہنیں جو گھروں میں غیر شادی شدہ ہیں اور من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھی ہیں، آج ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو من پسند رشتے ہیں خود چل کے آپ لوگوں کے گھر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، بے روزگاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن ہاتھ پہ 70 بار عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ جو لوگ ہدایت مانگنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جو والدین ہدایت مانگنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کے خزانوں میں سے بہت ہی بڑا خزانہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دے گا۔ آج کے دن جو ہے 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن یہ قبولیت والا دن ہے۔ جو تسبیح ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔ جو شخص جو حاجت دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار اس عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اسی حاجت میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بیمار ہیں، صحت چاہتے ہیں، اللہ پاک صحت کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، پورا سال دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں اور شرمندگی برداشت کرتے ہیں، ذلت برداشت کرتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں، وہ آج ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک غیبی وسیلے اور اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا، غیبی طور پہ دولت عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اگر پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کی ادائیگی میں اللہ پاک وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، پورا سال آپ کو کسی وظیفے یا کسی عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ان کو اس مشکل سے نجات نہیں مل رہی، ان کے کام اٹکے ہوئے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، چاہے کاروبار ہے بندش کا شکار ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے، رش نہیں ہے، کاروبار رک چکا ہے، تو وہ لوگ آج اپنے اس کاروبار والی جگہ، باقاعدہ طور پہ دکان والی جگہ، ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار اس تسبیح کو، جو عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اس میں برکت کی اتنی وسعت ہوگی کہ 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔
عمل جو ہے تسبیح کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج کسی بھی وقت کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے لیے صرف ایک پابندی یہ ہے کہ آپ نے بوضو ہو کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور دوسرا تنہائی والی جگہ آپ اس عمل کو کریں، کیونکہ تنہائی میں یکسوئی بھی بڑھتی ہے، تنہائی میں تاثیر بھی بڑھتی ہے اور قبولیت بھی آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھ کے آپ بھیجیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو میں تجویز کروں گا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے نماز میں اس کو ایک خاص شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ جس نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی دعا کے آغاز میں، وظیفے کے آغاز اور اختتام میں درود ابراہیمی کا اہتمام کیا کریں، تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے بنا کسی سے بات کی۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بات چیت کرنے سے آپ کے وظیفے میں رکاوٹ آئے گی، اس کی تاثیر اور قبولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، قرض ہے، اس کی ادائیگی میں غیبی اسباب چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، ایک دن کا یہ عمل ہے، ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، جو حاجت آج اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ پاک اس حاجت میں آپ کی قبولیت عطا فرمائے گا، وہ حاجت آپ کی قبول ہوگی۔ آپ نے اگر آپ بے روزگار ہے، روزگار چاہتے ہیں، من پسند رشتوں کے اعتبار سے وسیلے اور اسباب چاہتے ہیں، قرض ہے، ادائیگی میں غیبی مدد چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا قہار، اللہ کے یہ نام ہے جس کو غیبی موکل کہتے ہیں۔ جو شخص جادو جنات کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، وہ زمینی اور آسمانی آفات سے خود کو اور اپنے گھر کے تمام افراد کو محفوظ کرنا چاہتا ہے پورا سال، وہ آج یا قہارو کو پڑھ لے۔ اس آج کے عمل کا آغاز یا قہارو، اللہ کا یہ جو نام ہے بہت طاقتور نام ہے، اس کو غیبی موکل کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہتا ہے، اپنے دشمن کی زبان کو بند کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے پاؤں اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن خود چل کے میرے پاس آئے، میرے پاؤں پہ آ جائے، تو وہ آج یا قہارو کو پڑھ لے۔ اپنے دشمن کو جو ناکام کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی اعتبار کا دشمن ہو، وہ یا قہارو کو پڑھ لے اپنے اس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ یا قہارو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا قہارو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے، جس طرح آپ ریلیکس رہیں۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یعنی 11 مرتبہ یا قہارو کو پڑھ کے، دوسرا آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔
یہ تسبیح جو ہے اللہ کو بے حد محبوب اور پیاری ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ مخصوص مقدار ہے جس تعداد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اسی تعداد کے اعتبار سے اسی تعداد میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 70 بار جب آپ پڑھ لیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اور باقاعدہ فرشتے بھی آپ کی دعا مانگنے پہ آمین بولیں گے، اور اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے پڑھنے والے کے حق میں قبولیت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور یہ جو تسبیح ہے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، باقاعدہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ بھی پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ میرے پڑھنے والے کے حق میں قبولیت کا فیصلہ فرما، جو آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن وہ تجھ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس حاجت میں اس کو کامیابی عطا فرما۔ اس کی ناممکن حاجت بھی ہے تو اللہ پاک ممکن کر دے۔ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے کہ پڑھنے والے کے حق میں جا کے سفارش کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ تو آج 70 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہی فوری طور پہ آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے آغاز میں پھر دوبارہ اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت کر لیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ فوری طور پہ جو تیسرا جو عمل ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اے اسباب اور وسیلوں کے دروازے کھولنے والی ذات، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ جان لیجئے، جس بھی مقصد میں آپ آپ سبب پیدا کروانا چاہتے ہو، اللہ کے غیبی دروازے کھلوانا چاہتے ہو اپنے حق میں، اپنے اس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے، آپ اس مقصد اور اس حاجت کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ہی آپ نے آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے، جس طرح شروع میں آپ نے پڑھا تھا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ اور یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں، یا اللہ آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن کی برکت سے، عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کی برکت سے، عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کی فضیلت سے، جو تیری لاڈلی تسبیح ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ میں اس کا امتی ہونے کے ناطے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، ماہ ربیع الاول کے یا اللہ برکت سے، ماہ ربیع الاول کی فضیلت سے، یا اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، یا رب العالمین یہ جو قیمتی وقت ہے، برکت والا وقت ہے، برکت والا جو یہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت سے میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، تو بن مانگے دینے والی ذات ہے، آمین ثم آمین۔